أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون۔ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں 6 صدی عیسوی اور 7ویں صدی عیسوی کی ابتدائی دہائیوں کی جاہلیت کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں کی اکثریت کا یہ حال ہو گیا تھا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن شرک بھی کرتے تھے۔ جاہلیت زدہ لوگوں کا حال یہ تھا، قرآن پاک میں بار بار حوالے دیے گئے کہ ان سے پوچھا جاتا کہ آسمان کس نے بنایا، کہتے اللہ نے۔ زمین کس نے بنائی، اللہ نے۔ سمندر کس نے بنایا، اللہ نے۔ تو پھر ان سے کہا جاتا کہ پھر تم کیوں بھٹکتے ہو، پوجا اوروں کی کیوں کرتے ہو، شریک اللہ کے ساتھ کیوں ٹھہراتے ہو؟ تو ان کا حال یہ تھا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، ایشور کو مانتے تھے، بڑے بھگوان کو مانتے تھے، لیکن شرک بھی کرتے تھے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، 21ویں صدی کا جو دور گزر رہا ہے، اس صدی میں دوبارہ مسلمانوں کی اکثریت کا یہ حال ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن شرک بھی کرتے ہیں، اور توحید کی علم بردار سعودی مملکت تو جس زوال کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی بہت سی نشانیاں اور بہت سی علامتیں روز بروز سامنے آ رہی، فحاشیاں، عیاشیاں، بدماشیاں، عریانیاں، ہر نگاہ دیکھ رہی ہے، ہر کان سن رہا ہے۔ اور میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ابھی چند دن ہوئے کہ ریاض میں ایک پروگرام ہالووین کے نام سے ہوا تھا، جو در حقیقت عبادت الشیطان، شیطان کے پجاریوں کا پروگرام ہے، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ شیطانی روحیں آتی ہیں، تو ان شیطانی روحوں کے ہم جنس لوگ سامنے آتے ہیں، وہ اپنی شکلیں شیطانی بناتے ہیں تاکہ شیطان سے مناسبت پیدا ہو اور شیطان کے پجاریوں کا عمل سامنے آئے۔ اس کے بعد ابھی پرسوں میں نے ذکر کیا کہ جدہ میں پروگرام کیا گیا، ریڈ سی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول، جس میں اداکاراؤں کو اور اداکاروں کو بلایا گیا، دنیا کے مختلف ملکوں سے بلایا گیا، اور اس کے بعد ایک پروگرام جدہ میں، یعنی مکہ مکرمہ کے دروازے پر ایک پروگرام عریانیت کا، فحاشی کا، بدترین اختلاط کا کیا گیا، اس عنوان سے کیا گیا۔ اور ساحل پر جو کچھ ہوتا ہے، گویا اس کے لیے اس پروگرام کو منعقد کیا گیا کہ اب تو کھلم کھلا نیوم سٹی میں سب ننگے پڑے ہوں گے، تو اسی کی ہر طرح تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اور اب اس کے بعد جو پروگرام ہوا ریاض میں، ابھی 2 دن پہلے جو پروگرام ہوا ہے، یا 3 دن پہلے جو پروگرام ہوا ہے، وہ پروگرام وہ ایک کنسرٹ تھا، میوزک کنسرٹ تھا، جس میں 200-250 اداکاروں کو، فنکاروں کو، اداکاراؤں کو بلایا گیا، اور وہ بدتمیزی ہوئی ہے، وہ عریانیت ہوئی ہے، فحاشی کے وہ مناظر پیش کیے گئے کہ سعودی حکومت کے اندر رہنے والی لڑکیاں اور لڑکے بھی چیخ اٹھے، اور انہوں نے علی اعلان کہا کہ ہم اپنی براز ظاہر کرتے ہیں، بہرحال وہاں جو بھی جائے گا تو لازماً وہ فحاشی میں مبتلا ہوگا۔ اس کے بیانات سامنے آئے، وہ بھی دیکھنا چاہے تو مختلف چینلز پر وہ بیانات پڑے ہیں۔ ابھی ان مصیبتوں سے گزر ہی رہے تھے، ان فحاشیوں، بدماشیوں سے، اور دین کے خلاف جو مہم چھڑی گئی ہے، شیطانی ابلیسی مہم، دجال کے استقبال کی جو تیاریاں ہو رہی ہیں، اسی مہم کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کا جو اخبار آیا، انقلاب اخبار، ہمارے یہاں کا روزنامچہ انقلاب اخبار، اس میں یہ خبر آئی۔ خوب اچھی طرح سے اس خبر کو دیکھ لیجئے تاکہ یہ معلوم ہو کہ فحاشیاں اور عیاشیاں اور بدماشیاں اپنے ساتھ ساتھ شرک کا سامان لے کے آ رہی ہیں۔ اب بات شیطان کی پوجا کی بھی ہوئی،
اور ہر طرح کی شیطانی حرکتوں کی ہوئی اور کھلم کھلا عریانیت کے مظاہرے ہو رہے ہیں اس سرزمین پر جس کو نبی پاک علیہ السلام نے پوری دنیا میں اسلام کا حرم بنایا ہے، جو ملت کی جگہ ہے، امت کی جگہ ہے۔ کسی کو حق نہیں ہے، کسی خاندان کو، کسی کے باپ کو کہ اس سرزمین پر بدماشی کرے۔ دنیا بھر میں بدماش تو بدماشی کرتے ہیں، لیکن یہاں مسئلہ پوری ملت کا ہے، پوری امت کا ہے۔ تو اس سرزمین کو بھی گندا اور ناپاک کرنے پر یہ دجالی حکومت تلی ہوئی ہے۔ اور اب آپ اس کو اچھی طرح پڑھ لیجئے۔ مبارک ہو سلفی بھائیوں کو جن کے نزدیک کتاب و سنت پر جو حکومت قائم ہے، اب وہ یوگا بھی کر رہی ہے۔ تو میری درخواست ہے کہ کم از کم سلفی مدارس میں یوگا شروع کر دیا جائے، اس سے ہماری حکومت بھی خوش ہوگی اور اچھے تعلقات RSS سے بھی قائم ہوں گے اور BJP بھی قدر کی نگاہ سے دیکھے گی۔ اس لیے میری درخواست ہے خاص طور پہ سلفیوں سے کہ وہ یوگا شروع کر دیں، اور دیوبند و ندوے والے بھی شروع کر دیں تو اچھا ہے، کیونکہ رابطہ عالم اسلامی اس کی سرپرستی کر رہا ہے، اور جس کو وہ امام مانتے ہیں عقیدے کا، محمد ابن عبد الوہاب، اب جو ان کے وارث ہیں ترکی آل الشیخ، وہ اس کے سرپرست ہیں۔ ان تمام عیاشی کی محفلوں کے سرپرست آل الشیخ خاندان کے ترکی آل الشیخ ہیں، جن کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ اب اگر ان کے جد امجد نے کوئی اصلاحی کام کیا تھا، اگر کیا تھا تو وہ انتقام لے، خاندان ہی کا فرد انتقام لے کر اس ساری جد و جہد کو ملیا میٹ کر دے اور ایسی گند پھیلائے جس کی سڑان سے کوئی بھی شریف انسان اس سرزمین پر رہ نہ سکے۔ تو یہ خبر آئی، آج میں نے یہ خبر جب پڑھی تو میں حیران رہ گیا، اور جدہ ایجنسی کی طرف سے خبر یہ دی گئی ہے کہ عرب دنیا اور خلیج عرب میں اپنی نوعیت کا پہلا ٹورنامنٹ یوگا چیمپئن شپ اختتام پذیر ہو گئی۔ اس ایونٹ میں سعودی عرب کے مختلف علاقوں سے 112 مرد اور لڑکیاں کھلاڑی شریک ہوئے تھے، اور کھیل کے اختتام پر فاتحین کی تاشپوشی کی گئی۔ اب جو فتح ہوگی وہ یا تو عیاشی میں ہوگی، بدماشی میں ہوگی، عریانیت میں ہوگی، اور آپ دیکھ لیں جو مڈل ایسٹ کا میوزک کنسرٹ ہوا ہے 2 دن پہلے، اس پر ہر شریف آدمی چیخ پڑا ہے، بے ساختہ اس کی چیخ نکل گئی ہے کہ یہاں تک بات پہنچے گی، اب اتنی بے حیائی ہوگی اور کھلم کھلا ہوگی، اور پھر بات اب بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچے گی۔ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ جدے کے اندر لبرٹی اسٹیچو لگایا گیا تھا، لبرٹی اسٹیچو لگایا گیا تھا، اس پر بہت باتیں ہوئیں، پھر اس کو چھپا دیا گیا، دبا دیا گیا، اور کہاں کہاں کتنے اسٹیچو لگے ہوں گے، اور باقی ہر جگہ ہر دفتر میں جو فوٹو لگے ہوئے ہیں سر پر، جن کے بارے میں احادیث میں سخت لعنت آئی ہے کہ جو لوگ اپنی دیواروں پر فوٹو لگائیں، ان کو لٹکائیں، اور حکمرانوں کے اور جو ان کے قائدین ہیں ان کے فوٹو ہوں، جامعہ میں ہوں اور مدرسوں میں ہوں اور دفتروں میں ہوں، تو وہ تو کھلا شرک کر ہی رہے ہیں، اس کی دعوت دے رہے ہیں، اس کی طرف لے کے چل رہے ہیں۔ اور یہاں پر وہ جو سلفی اور نیم سلفی ہیں، انہیں وہ پھر حدیثیں نہیں یاد رہ جاتی کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، کہ بھئی جو تصویر لینے والے ہیں اور بالخصوص تصویر لٹکانے والے ہیں، سب سے سخت عذاب ان کو ہوگا۔ یہ صرف فتوے کی کتابوں کے لیے ہے، یہ حدیث کے درس کے لیے، باقی دین مذاق کے لیے ہے، تفریح کے لیے ہے، اور حکام پرستی کرنا ہے۔ میں نے تو یہ بتایا تھا آپ کو کہ در حقیقت انگریزوں کی ایجنٹ حکومت ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک حاکم، جب سے یہ حکومت چلی، ایک حاکم ایسا نہیں ہے جو قرآن کی کوئی آیت صحیح پڑھ سکے۔ ان کو قرآن نہیں پڑھایا جاتا، ان کا بچپن، ان کی جوانی اس طرح گزرتی ہے۔ میں نے براہ راست کانفرنسوں میں ان کے منہ سے قرآن پاک کے محرف الفاظ سنے ہیں، اور جو چاہے دیکھ لے کہ کس طرح قرآن کی آیت لکھی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ حافظے سے پڑھیں، لکھی ہوتی ہے، اور قرآن کی آیت صحیح نہیں پڑھ پاتے۔ کوئی حاکم، جتنے بھی بادشاہ گزرے اور جو ابھی ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ قرآن نہیں پڑھ سکتے،
اور جو کچھ چاہے پڑھ لیں۔ تو ایک ایسی صورتحال ہے، امت کا اتنا سخت امتحان ہے، اور اس امتحان میں امت پر ایک ایسے سامری مسلط ہو گئے ہیں، اس طرح کے سامری کہ جنہوں نے شرک کی دعوت خود دے رکھی ہے، جو اپنی پوجا پاٹ کرواتے ہیں، چاہے وہ پیر ہو، فقیر ہو، دستگیر ہو، علامہ ہو اور ذمہ دار ہو، وہ بھی گویا یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے اسی طرح کا کہ ان کی پرستش ہو، وہاں حکام کی پرستش، یہاں پیروں کی پرستش، مزاروں کی پرستش، اور اس کے بعد بات پہنچی وہاں تک کہ اب اس کے بعد کوئی حجاب باقی نہ رہ جائے اور یوگا کا سلسلہ شروع کر دیا جائے۔ تو وہ لوگ جو یہ مانتے ہیں کہ کتاب و سنت پر حکومت قائم ہے، ان سے مجھے یہ کہنا ہے کہ اب آپ بھی میوزک کنسرٹ کیجئے، آپ بھی ہالووین منعقد کیجئے، اور آپ بھی ریڈ سی نہ صحیح تو گنگا کا پروگرام کیجئے، جمنا کا پروگرام کیجئے، ملک کے سارے لوگ خوش ہوں گے، دوستی ہوگی، آپس میں اچھے تعلقات ہوں گے۔ خاص طور پر سلفیوں سے کہتا ہوں کہ وہ کچھ زیادہ ہی مشرک بنے ہوئے ہیں، حکام پرستی میں اور حکام کی عبودیت میں اس درجے سے مبتلا ہو گئے ہیں، اور ایسا غلو کر رہے ہیں کہ اب ان کو نہ منکر دکھتا ہے، نہ فحشہ معلوم ہوتا ہے، نہ فساد لگتا ہے۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں، اور اگر دیکھتے ہیں تو اپنے دماغوں پہ تالے ڈال دیے ہیں اور تعویل کر کے کام چلانا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ عذاب الہی تو آ کے رہنا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا، پھر کہتا ہوں، ہر نبی نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا ہے، اور نبی کی وراثت علماء کو دی گئی ہے، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے ایسے حکمرانوں کو، ظالموں اور عیاشوں کو ڈرا دیں، تاکہ بات سامنے آ جائے، حجت پوری ہو جائے، پھر اس کے بعد جو بھی فیصلہ الہی ہوگا ہوتا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔